یہ مہینہ علاقائی اور قومی سطح پر انتہائی اہمیت اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے، اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مملکت خداداد اپنی قدرت کاملہ سے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی سرزمین کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے احسانات ہیں۔ 14 اگست 1947 کو اس سرزمین کو الگ اور علیحدہ کرنے میں کامیاب ہوئے، چونکہ برصغیر اور انگریز یہ الگ الگ ثقافتوں اور تہذیبوں کے مالک ہیں۔ ہم چونکہ برصغیر کے باشندے ہیں، ہماری ثقافت بھی مختلف، ہمارا رہن سہن بھی مختلف، ہمارا کھانا پینا بھی مختلف، ہماری گفت و شنید بھی مختلف، ہمارا رنگ، ہماری نسل، ہمارا خاندان، ہماری اولادیں مختلف، اور ان کا رہن سہن بالکل مختلف۔ تو ہمیشہ دشمن جب بھی آپ کے درمیان یا آپ کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی چور دروازے سے گھستا ہے۔ دشمن کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نام سے ایک فرم، ایک کمپنی تیار ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایک خاموش طریقے سے، خاموشی کے ساتھ مختلف علاقوں میں گھومنا پھرنا شروع ہو گئے، چلنا پھرنا شروع ہو گیا، ان کا کام شروع ہو گیا۔ پھر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو بظاہر تو ایک فرم تھی، ایک تاجروں کی ایک جماعت تھی، تاجروں کا ایک مجموعہ تھا، لیکن دراصل وہ تحریک تھی، وہ جاسوس تھے، وہ لوگ دشمن تھے، وہ غدار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے پہ اپنا اثر و رسوخ مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بالآخر مسلمان چونکہ سادہ ہے، سادہ لو ہے اور مخلص ہے، اسے دشمن کی پہچان آسانی سے نہیں ہوتی۔ ایک وقت درکار ہوتا ہے مسلمان کو اپنے دشمن کی پہچان کے لیے، اور جب مسلمان اپنے دشمن کی پہچان کرنے پہ آ جاتا ہے تو دشمن بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے، اور دشمن اپنی منزل تک پہنچنے کے قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب وہاں کے ہندوستان کے باشندوں نے انہیں برداشت نہ ہوا کہ ہماری ثقافت پہ، ہماری تہذیب پہ، ہمارے معاشرے پہ اس انگریز کا قبضہ یا اثر و رسوخ مضبوط ہو جائے، ہندوستانی باشندے ہونے کے ناطے انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک شروع کر دی۔